السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور اس کے خصوصی رحم و کرم سے ہم رمضان کے پہلے روزے میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کیا ہے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت اور قبولیت کا مہینہ رمضان عطا فرمایا۔ آج اسی کے حوالے سے مختصراً گفتگو ہوگی۔ میرے علم میں ہے کہ اکثر دوستوں نے رمضان کی خوشی میں شاید رات کی نیند بھی نہ پوری کی ہو، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور انہیں بھی توفیق دے کہ رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں، وہ راتوں میں بازاروں میں پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے جو میں اور آپ ہر رمضان پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کی فرضیت پر، فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر یہ ایک مختصر سی آیت دلالت کرتی۔ اس کی فرضیت کس پر ہے؟ مومنوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اہمیت اس کی کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ نے فرض کی ہے، اور اس کی افضلیت میں اللہ نے اور اہمیت میں اس کے آخر میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی نئی عبادت ہم پر فرض کر دی گئی، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اہل کتاب آج بھی آپ اگر ان سے ملاقات کریں جن میں یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودیاں، وہ روزے رکھتے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، واللہ عالم وہ طریقہ اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن وہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ عبادت اللہ نے تمام ایمان والوں پر فرض کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ فرض تھی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو چھوٹا سا لفظ ہے نا، اگر ہم اس کو غور کر لیں تو اللہ کی توفیق سے ہمارا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ صرف لعلکم تتقون، یہ آیت کا آخری حصہ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر رکھنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کے بارے میں مشہور معروف بات یہ ہے کہ یہ شاید ان عبادتوں میں شمار ہوتا ہے جس میں ریاکاری کا بہت کم اندیش ہے۔ نماز آپ پڑھیں، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، رکوع سجود بڑے سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ساتھ نمازی پڑھنے والا دل میں خیال آ جائے کہ جی وہ محسوس کرے کتنی اچھی نماز پڑھا، یہ ریاکاری ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو دو طریقے سے انسان صدقات کو تباہ کر سکتے ہیں، ایک تو ریاکاری سے، اور دوسرا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ صدقہ دے کے جس کو صدقہ دیا ہے اس کو جتلا دو، اور تو میری بات کا انکار کر رہا ہے، تو زیادہ باتیں نہ کر، فلاں وقت میں نے تجھے صدقہ دیا تھا، تیرے سے قرض میں نے اتار دیا تھا، تو لوگوں سے صدقہ لے کے اپنے نظام چلاتا ہے، یہ ساری صدقہ گیا ضائع۔ حج ہے،
وہ بھی لوگوں کے سامنے. ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کس کا حج قبول ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا. ہمارا حسن ظن تو یہی ہے کہ ہر حاجی اور ہر معتبر عمرہ کرنے والا حج کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. لیکن عبادتوں کو قبول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اب یہ جو ہے روزہ، آپ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے مسجدوں میں نماز پڑھے، دکان پر بیٹھے، رشتہ داروں کے پاس جاتے، اب اس کے بعد ہم گھر جا کر یا اپنی دکان کے یا دفتر کے کمرے میں جب اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پانی والی بوتل بھی ہوتی ہے، کچھ خوش نصیبوں کے پاس دفتروں میں فریج اور ڈسپینسر بھی ہے جس میں ٹھنڈے گرم پانی کی سہولت موجود ہے، اس میں مشروبات بھی رکھ سکتے ہیں. اب الماریاں ہیں، الماریوں میں کھانے پینے کی چیز بھی انسان چھپا سکتا ہے. اب یہ مسجد کی الماری ہے، اس کے اندر قرآن پڑھا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی دیگر اشیاء کی چیز ہے، کیا پتہ نمازی کو آنے والے کو. روزہ ایک عبادت ہے جس کے بارے میں یہ تاثر بڑا قوی ہے، مضبوط ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ روزے کو اس طرح رکھا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا مقصود ہے. سب سے پہلے روزے کی نیت کیا ہے کہ میں نے روزہ بھوک پیاس کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے نہیں رکھنا. یہ بات اپنی ذہن میں ڈالی. میں اور آپ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ابھی رمضان آج شروع ہوا ہے لیکن رمضان سے 10 15 20 دن پہلے پورے انٹرنیٹ پہ لوگوں نے جو ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں، طبی ماہرین ہیں، ڈائٹیشنز ہیں، یہ ٹوٹکے بتانے والے، یہ اپنے پیج پہ لوگوں کو نسخے دینے والے، انہوں نے یہ ویڈیو لگانی شروع کر دی. رمضان میں اس طرح کا پانی پئیں، اس طرح کی خوراک استعمال کریں، آپ کا جسم ڈیٹاکسیفائی ہو جائے گا، بہتر طریقے سے آپ کا جسم میں کولیسٹرول اور چربی کم ہو جائے گی. بھائی میرے یہ نیت ذہن میں رکھیں، روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ نے فرض کیا. کسی ڈائٹنگ کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اپنے دل کی شریانوں کو کھولنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اپنے یورک ایسڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا. من صام رمضان ایمانا، روزہ رکھنا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس کے اعمال، افعال اور طریقے کو سکھایا ہے. اور دوسرا احتساب. احتساب کیا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کس طرح کرنا ہے؟ محاسبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ روزے میں احتیاط کیا کرنی. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی بھی روزہ رکھ کے قول زور، بری بات، برے قول سے نہیں بچتا، برے عمل سے نہیں بچتا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں صرف بھوکا پیاسا رہنا لکھا جاتا ہے. کتنی بری بات ہوگی ہمارے لیے. ہم صبح اٹھ کے سحری بھی کریں، 5 وقت کی نمازیں بھی وقت پر پڑھے جماعت کے ساتھ، رات کو قیام بھی کرے گھنٹہ سوا گھنٹے کا، پھر تہجد کے وقت سحری کے قریب اٹھ کے نوافل اور تلاوت بھی کرے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو کیا نظر آئے؟ یہ بندہ اتنے سال سے بھوکا پیاسا رہا ہے 1 مہینہ. کتنی شرمندگی ہو. کس وجہ سے؟ قول زور. قول زور کیا ہے؟ ہر بری بات. ہم نے صرف جھوٹ کو برا سمجھ لیا ہے. اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ جھوٹ سے اور بات زبانی سے بچ گیا اس کا روزہ ہے. قول زور ہر وہ بری بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نکلنے والی ہے. اس میں سر فہرست جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی ہے، گالی گلوچ کرنا، طعنہ زنی کرنا، اپنی زبان سے مغلظات بکنا، اس زبان کو زبان نہ سمجھنا بلکہ تلوار سمجھنا. اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی
نیک نیتی کی بنیاد پر کیا شروع ہوئی ہے جی؟ بندہ بڑا صاف گو ہے جی، منہ پہ بات کرتا ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو دل کا الحمدللہ صاف ہوں جی، جو بات ہو میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ کیا صحابہ کرام دل کے صاف نہیں تھے؟ دنیا کا سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جاؤ آقا علیہ السلام کی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لو، کسی اہل حدیث نے لکھی ہے، کسی حنفی بریلوی نے لکھی ہے، حنفی دیوبندی نے لکھی ہے، کسی شیعہ عالم نے لکھی ہے، چلو اپنی اسٹڈی سرکل کو بڑھاؤ، کسی کافر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ایک بات بھی اللہ کے رسول کی نہیں ملے گی کہ آپ نے زبان سے کبھی بھی کسی کو تانا دیا ہو، گالی دی ہو، آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، بلکہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا آپ نے ان کے لیے بھی رحمت کی دعا مانگی، ہدایت کی دعا مانگی۔ اور اللہ کے نبی جب کسی شخص کو کہتے کہ جا تیرا چہرہ خاک آلود ہو، تیری ماں گم پائے تجھے، تیری ناک خاک آلود ہو، تو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کی کتاب صحیح مسلم میں امام نووی نے اس کتاب کے جب بات باندھے تو اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا فرمائی، اللہ جس شخص کے بارے میں کچھ سخت بات کہہ دوں، کوئی بد دعا کہ یا سخت کلمات کہہ دوں، وہ کلمات اس کے لیے دعا اور رحمت میں بدل دے۔ اللہ کے نبی نے ویسے تو کی نہیں، اور اگر کسی کو کہا بھی ہے تیرا چہرہ خاک آلود ہو، تیرا ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ عرب کے ایک محاورے ہوتے تھے کہ جا تو میدان کارساز میں جائے، لڑتا ہوا تو اس طرح دنیا سے چلا جائے کہ تیرا چہرہ خاک آلود ہو جائے، تیری ناک خاک آلود ہو، یا تیری ماں تجھے گم پائے تو میدان جہاد سے لڑائی سے واپس ہی نہ آئے۔ یہ بھی ایک دعائیہ کلمات تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال رہا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کوئی برا بھلا نہیں کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کام سے بھیجا، میں بھول کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا انیس، محبت کے ساتھ، اے پیارے انس، اتنی بات بس کی۔ کہتے ہیں مجھے برا محسوس ہوا، اللہ کے نبی نے مجھے برا نہیں کہا۔ آج ہماری زبان نہیں تلوار ہے، اور یقین جانیے جس بندے کی زبان روزے میں محفوظ نہیں نا، وہ گالیاں نکال رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، تانا زنی کر رہا ہے، اس کا روزہ ہے ہی نہیں۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ روزے میں 4 احتیاطیں ہیں، 2 کا ہمیں پتہ ہے، 2 کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ پہلی 2 کیا ہیں؟ بھوکا پیاسا رہنا ہے، سحری سے لے کے افطاری کے وقت تک، یہ پتہ نا جی سب کو۔ ابھی سحری کی ہے کس لیے کی ہے کہ افطاری تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ اگلی 2 باتوں کا ہر سال ہم نے سنا ہے، بھول جاتے ہیں۔ بری بات اور برے عمل سے، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے، اس سے رک جاؤ۔ کیوں رکنا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، یہ 3 الفاظ ملتے ہیں احادیث میں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جنت کے 8 دروازے، سارے دروازے کھول دیے اللہ۔ جہنم کے 7 دروازے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے۔ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ لَيْلٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ وَبِذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ، رمضان میں یہ اللہ نے برکت رکھی ہے افطاری کے وقت، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے حکم سے ایک ندا لگانے والا آسمانوں سے ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار اپنی نیکیوں میں بڑھ جا۔
اور نیکیاں کر اور محنت کر، ابھی بڑا تھوڑا وقت ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے میں نے اور آپ نے کئی ایسے جنازے پڑھے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کے بھی پڑھے ہیں جو رمضان کے نکے پر آ کر فوت ہوئے، کسی کا 1 دن پہلے جنازہ تھا، کسی کا 2 دن پہلے، کسی کا 5 دن پہلے، 7 دن پہلے، کچھ لوگوں نے پورا سال مصلی کی تیاری کی، رمضان سے پہلے فوت ہو۔ یہ ہمارے شہر کی مشہور مسجد ہے ڈپٹی باغ کی، جامع مسجد ڈپٹی باغ اہل حدیث، ان کے امام حافظ قاری عبداللہ رحمہ اللہ 65 دفعہ بتا رہے تھے نمازی، انہوں نے تقریباً 65 سال جو ہے نا، سوری وہ 65 دفعہ قرآن کریم فجر کی نماز میں ختم کیا ہے، 65 دفعہ، اور تراویح تقریباً 40 سے زیادہ دفعہ پڑھائی، 40 سال سے زیادہ، اتنی قرآن کی خدمت کی ہے، اتنا جنازہ، اتنے لوگ محبت کرنے والے تھے، لیکن دیکھیں رمضان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان کی برکت سے نوازا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر آسمان سے اعلان ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو نا، گھر میں کھانا کھا رہے ہو، مسجد میں اعلان ہو جانا حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائیں، سب لوگ اپنا کھانا اور موبائل بند کر دیتے، یہ بڑی ضروری بات ہو رہی ہے۔ رمضان کے مہینے کے شروع میں یہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں کہ اے نیکیاں کرنے والے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر، یا باغی شر اکثر، برائی کرنے والے کم ہو جا، اب تو رک جا، چھوڑ دے گانے، چھوڑ دے بری چیزیں، چھوڑ دے برے دوستوں کی محفلیں، گالی چغلی غیبت برائیاں چھوڑ دے، اب تو رک جا۔ کیوں رکنا ہے؟ شیطان کو اللہ نے باندھ دیا، دعاؤں کی قبولیت ہر گھڑی ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کے روزہ رکھنے پر بھی تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، اس کا قیام کرنے پر بھی تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اب بھی جو شخص اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرے۔ تو عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی توفیق سے ہم رمضان میں داخل ہو گئے، ہم اس رحمت کے گھڑی کے دروازے میں داخل ہو گئے کہ جس کے آگے ہر منزل اللہ کی قبولیت کی، اللہ کی شفقت اور رحمت کی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی قدر نہ کی، یقین جانیے کل میدان معاشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہو۔ لہٰذا 11 مہینے آپ نے جو کیا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ تو بہتر جاننے والا ہے نا، عالم الغیب ہے، کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن 11 مہینے میں جو وقت ضائع کیا ہے اس 1 مہینے میں نہ کریں۔ دعائیں پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، قرآن پڑھیں، اور کاروبار ذرا کم کر لیں۔ اس مہینے نا ذرا آپ کی مہربانی، ذرا منافع کم بھی ہو جائے گا تو کوئی آپ ختم نہیں ہو جائیں گے۔ ہم لوگ وہ عرب کے بدو نہیں ہیں کہ جس نے روز کی بنیاد پر جانور چرانے ہیں، دودھ دھونا ہے، اب معاوضہ لے کے کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کے گھر مہینے میں 2 مہینے کا راشن ہوتا ہے، گھر میں پیسے ہیں، سونا ہے، بڑی چیزیں ہیں، تو یہ 1 مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کو مصنون طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یا رب ذل جلال لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ ظاہری پوشیدہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں،
اللہ سب کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین ہیں ان کے والدین کو ایمان عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ ان کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے بھی پیارے بیوی بیویوں کے خامند یا بچے اس دنیا سے چلا گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اے اللہ روزے کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی عبادت اور ایسا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اے اللہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط بنا۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی قرآن سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں میں قرآن کو ہمارا سہارا بنا۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم کو ہمارا سہارا بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر عافیت پر استقامت پر زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب موت آئے تو اللہ ہم کی بخشش مغفرت فرما، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں۔ اے اللہ آخری وقت میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے فضل اور توفیق سے اس کے بغیر کسی کو اس کی نسبت نہیں ملتی، کسی کے اوپر کلمہ توحید آپ کے فضل کے بغیر جاری نہیں ہوتا زبان سے۔ اللہ ہم پر بھی اپنا فضل فرمانا، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اور ہمیں اپنے نبی کی اس حدیث کا مصداق بنا دے کہ جس کے روزے مقبول ہو کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں رحمت اور کرم کا طلبگار ہو جاتا ہے، پروانہ کامیابی کا جس کے نام پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کی محنتیں قبول فرمانا، ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جنت کو ہمارا مقدر بنا دے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونا ہمارا مقدر بنا دے۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ ہمارے والدین بیوی بچوں کو عزیز و اقارب کو بھی اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔